لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم زکوٰۃ کے عام مسائل بیان کریں گے. رمضان المبارک سے پہلے ہم نے مسائل بیان کیے تھے، اب دوبارہ انشاءاللہ اس مسائل بیان کریں گے. آج ہم مصارف زکوٰۃ جو کہ 8 مصارف قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، آج ان کی وضاحت ہم کرتے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کرتے ہیں وہ عاملین جو ہیں عملہ ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور مؤلفۃ قلوب کے لیے زکوٰۃ ہے، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنے کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے. یہ 8 مصارف قرآن پاک نے بیان کیے. ان میں سب سے پہلا مصرف ہے فقیر. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ خرچہ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں. اور فقیر شرعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، اسے فقیر شرعی کہتے ہیں. والمساکین اور دوسرا جو مصرف ہے وہ ہے مساکین یعنی مسکین لوگ. وہ فقیر سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اسے مسکین کہتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو اسے فقیر کہتے ہیں. ہمارے یہاں عرف میں جو ہے وہ مسکین جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کی والدہ فوت ہو جائے. ایسا نہیں ہے، جس کی ماں فوت ہو جائے وہ بھی یتیم ہے، جس کا باپ فوت ہو جائے وہ بھی یتیم ہے. اور جس کی ماں اور باپ دونوں فوت ہو جائیں اسے دوہرے یتیم کہتے ہیں، کہ دوہرا یتیم کہ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے. تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. والعاملین علیہا جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا عملہ ہے وہ زکوٰۃ سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے، بشرطے کہ ان میں کوئی سید نہ ہو. اگر سید ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ نہیں لے سکتا، اور سید کو زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے. سید کو پاک مال لگتا ہے، سید کو وہ مال لگتا ہے کہ جو خیرات کا ہو، یعنی زکوٰۃ نہ دیں بلکہ ہدیۃً تحفۃً جو ہے وہ سید کو جو ہے وہ پیسے دیں، تو وہ سید کے لیے لینا جائز ہے. سید جو ہے غریب بھی ہو مسکین بھی ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر جو ہے وہ حلال نہیں ہے. والمؤلفۃ قلوبہم اور مؤلفۃ قلوب یعنی جن کو الاف قلب کے لیے کہ ان کو زکوٰۃ دیں، غیر مسلم ہیں یا پھر ان کے شر سے اسلام خطرہ رہتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے ان کو جو ہے وہ اونٹ تحفے دیا کرتے تھے، کسی کو 100 اونٹ بیچ دیا کرتے تھے، کسی کو 50، تاکہ ان کا منہ بند رہے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کریں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ باہی نہ نکلیں. جب سردار کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا تو پھر وہ کوئی آ کے سردار کو بھڑکاتا بھی تھا تو وہ بھڑکتا نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے ان کا جو ہے فنڈ لگایا ہوا تھا اور ان کو یہ خرچہ ملتا تھا. تو یہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ خرچہ بند کر دیا. تو صحابہ نے کہا کہ آپ سب کے دور میں تھا اور کفار بھی آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت اسلام کا غلبہ نہیں تھا، کہا اب اسلام جو ہے وہ پاور میں آ چکا ہے، اب اسلام کا غلبہ ہے، لہٰذا نہیں اب ان کا خرچہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اور مؤلفۃ قلوبہم اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نو مسلم لوگ جنہوں نے ابھی نیا کلمہ پڑھا، اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنا مذہب چھوڑ کے آئے ہیں. تو اپنے مذہب کو چھوڑ کے جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو تعریف قلب کے لیے
تاکہ ان کا دل جو ہے اسلام میں لگ جائے، ان کو بھی زکوٰۃ سے ان کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ان کو کوئی چیز لے کے دی جا سکتی ہے۔ بے گھر ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے سارے مل کے گھر بنا کے دے سکتے ہیں، نو مسلم کو اس طرح مل کے زکوٰۃ کے پیسوں سے گھر جگہ لے کے دی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے، گردن آزاد کرنے کے لیے۔ دور حاضر میں غلامی کا وہ دور ختم ہو چکا ہے، تو اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کڈنیپ کیا ہے، اغوا کر دیا ہے، اغوا برائے تاوان، اب وہ رقم مانگ رہا ہے کہ 10 لاکھ دو، پھر ہم آپ کا بچہ یا آپ کا فرد جو ہے آپ کو واپس کریں گے۔ اب جس سے پیسے مانگ رہا ہے اس کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے دے؟ لیکن اب اس کا بچہ ہے یا اس کا عزیز ہے، اس کو اس نے رہا کروانا ہے، تو وہ قرض کی بجائے وہ زکوٰۃ کے پیسے لوگوں سے لے کے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ تو دینی ہے، تو اس طرح میرا بچہ جو ہے وہ رہا کروا دو، کیونکہ اس کو گواہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پھر رقاب میں گردن چھڑانا یہ بھی آ سکتا ہے، جنگی قیدی یہ بھی اس کی تفصیل میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قید کر لیا ہے، کسی دوسرے ملک والوں، دوسرے علاقے والوں نے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے آزاد اور رہا کروایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور قرض دار، ان کے لیے بھی زکوٰۃ ہے کہ کچھ مقروض لوگ ہیں، تو اب وہ بیچارے جو ان کی آمدن ہے اس سے بمشکل اپنا گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں اور قرض نہیں دیا جا رہا، تو پھر اس کے دوست احباب رشتے دار وہ کیا کریں؟ وہ زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں ان میں مجاہدین بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، وہ طالب علم جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ طالب علم جو ہے خود صاحب نصاب نہ ہو، اور اس کا والد جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن خود وہ بالغ طالب علم جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے زکوٰۃ دینا بہتر نہیں ہے کہ اگر اس کا باپ اور خرچہ اٹھا رہا ہے تو پھر وہ نہ لے تو بہتر، لیکن اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔